الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات، نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا. ماہ سنت مہر طلعت لیل بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا. بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. حضرات محترم، یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. یہ وہ مقدس مہینہ ہے
جس کی آغوش میں ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جلوے نظر آ رہے ہیں جو تمام مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ اس نور مبین کے جلوے صبح قیامت تک چمکتے دمکتے رہیں گے۔ آج ہمیں فرمان خدا بندی وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دن یاد لاؤ، یعنی ان کو اللہ کی دن یاد دلاؤ کے مطابق اس مبارک دن کی یاد تازہ کرنی ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم ولادت کا دن ہے، جس میں خدا کے سب سے پیارے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آج ہمیں 3 چیزوں پر روشنی ڈالنی ہے۔ کتنی؟ 3 چیزوں پر روشنی ڈالنی ہے۔ ایک، خلقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دوسری ولادت محمدی صلی اللہ تعالی، تیسری بعثت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، عالم اجسام میں جلوہ گر ہونے سے قبل آپ کا عدم سے وجود میں جلوہ گر ہونا خلقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس دنیا میں آپ کا پیدا ہونا ولادت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور 40 سال کی عمر شریف میں آپ کا وحی نبوت سے مشرف ہو کر لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے پر مامور ہونا، یہ بعثت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں خلقت محمدی ملاحظہ فرمائیے۔ خلقت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی عالم اجسام سے قبل عالم ارواح میں جب تمام انبیاء علیہم السلام کی روحوں کا موجود ہونا قرآنی آیات سے ثابت ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ذات محمدی بدرجہ اولا عالم ارواح میں موجود ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں؟ تم نے اقرار کیا، اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ حضرات اس موقع پر تمام اولاد آدم کی روحوں سے پہلے آپ کی روح نے بلا کہہ کر اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار فرمایا، باقی تمام روحوں نے آپ ہی کی اقرار پر
پر اقرار کیا۔ اس واقعے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کی ذات پاک مخلوق ہو کر عدم سے وجود میں جلوگر ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی میں اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے۔ اور ایک دوسری حدیث قدسی میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا فرمایا وہ عقل ہے۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ العرش، سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ عرش ہے۔ اب یہ چار چیزیں ہو گئیں، نمبر 1 نور، نمبر 2 عقل، نمبر 3 قلم، نمبر 4 عرش۔ چاروں چیزوں میں ہر ایک کا تقاضا یہ ہے کہ اولیت کا صحرا میرے سر پر باندھا جائے۔ حدیث نور کہتی ہے کہ سب سے پہلے نور پیدا ہوا، حدیث عقل کہتی ہے سب سے پہلے عقل کی تخلیق ہوئی، حدیث قلم کہتی ہے سب سے پہلے قلم کا وجود ہوا، حدیث عرش کہتی ہے سب سے پہلے عرش پیدا ہوا۔ بظاہر ان احادیث قدسیہ میں تضاد نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اور اللہ پاک کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان چار چیزوں میں اولیت کا کیا معنی ہوا؟ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ان میں ایک چیز جو اولیت حقیقیہ پر محمول ہے وہ نور ہے، اور واقعی اضافیہ اور عرفیہ پر محمول ہے۔ تو سب سے پہلے حقیقتاً جس چیز کو پیدا فرمایا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، تمام مخلوقات میرے نور سے بنائی گئی اور میں اللہ پاک کے نور سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن اولیت اضافیہ قلم کو حاصل ہے۔ نور کے بعد قلم پیدا ہوا، جب قلم پیدا ہوا جب قلم پیدا ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وقال له اکتب، وقال له اکتب، اللہ پاک نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ تو لکھ، تو قلم عرض کرنے لگا، قال ما اکتب، قلم کہنے لگا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو تقدیریں لکھ دے۔ تو پھر کیا ہوا وہ بھی سنیے، فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ، تو جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہمیشہ ہوتا رہے گا، وہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا۔ کائنات کی ہر چیز قلم نے تحریر کر دی، ہر چیز کی تقدیر قلم نے لکھ دی۔ وہ تقدیریں کس چیز پر لکھی گئی؟ حضرات غور فرمائیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ لکھ دے، تو قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تقدیریں لکھ دے۔ تو خدائے پاک کے اتنا فرمانے سے تقدیریں لکھ دے، قلم کو ساری کائنات کا علم ہو گیا، قلم نے ساری کائنات کی تقدیریں لوح محفوظ پر لکھ دی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب قلم کے علم کا یہ عالم ہے تو صاحب لوح و قلم کا کیا عالم ہوگا؟ حضرات جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی،
ہوگی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. حضرات محترم حضرت امام عبد الرزاق صاحب مصنف نے اپنی سند کے ساتھ سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے خبر دیں کہ وہ پہلی چیز کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا. حضرات صحابی رسول کے سوال کو دیکھیے، قربان جائیے صحابی رسول پر. آپ نے ارشاد فرمایا اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. تو میرے مصطفیٰ نے حضرت جابر کے سوال کو سن کر کیا ہی خوب جواب ارشاد فرمایا اے جابر، تم پوچھتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، تو سنو، ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. پھر یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے موافق جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا. اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ جن تھے نہ فرشتے، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ انسان تھے نہ حیوان. جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے سے اللہ نے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح کو بنایا، تیسرے حصے سے عرش کو بنایا، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو پہلے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے گئے، دوسرے سے کرسی، تیسرے حصے سے باقی فرشتے، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. تو پہلے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین، تیسرے حصے سے دوزخ، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. تو پہلے سے مومنین کی آنکھوں کا نور، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور پیدا کیا جو معرفت الہی ہے، تیسرے سے ان کا نور انس پیدا کیا، اور وہ توحید ہے جس کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب روح المعانی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اول خلق ہونے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں وَلِذَا كَانَ نُورُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول المخلوقات ففی الخبر اول ما خلق اللہ تعالی نور نبی کا یجب. صاحب روح المعانی حضور کے اول خلق ہونے کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں یعنی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی پشت میں رکھ دیا، اور وہ نور ایسا شدید چمک والا تھا کہ باوجود پشت آدم میں ہونے کی پیشانی آدم علیہ السلام سے چمکتا تھا، آدم علیہ السلام کے باقی انبار پر غالب رہتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جب نور مصطفیٰ رکھا گیا تو ان کی پیشانی سے چمکتا تھا. تو نور مبین وہ نور مبین اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ میں منتقل ہوتا رہا، جبکہ ابو نعیم کی روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تمام آباء و اجداد
یعنی میرے والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی مرد یا عورت ایسا نہیں ہوا جس نے معاذ اللہ کسی قسم کی فحاشی یا بے حیائی کا کام کیا۔ اللہ پاک نے مجھے ہمیشہ اسلاب طیبہ سے ارحام طیبہ کی طرف منتقل فرمایا اور آپ کا نسب یوں قرار پایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک